آج اگست 25 2023 ہے۔ قبل اس کے کہ میں آج کے پروگرام کی دعوت کو مولانا فیاض عمری صاحب کچھ آیتیں تلاوت کرنا چاہتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان كل من في السماوات والارض الا آتي الرحمن عبدا فقد احصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا۔ آج کے پروگرام کی نسبت سے جو آیتیں تلاوت کی گئی ہیں، کلہم آتیہ یوم القیامت فردا، تو اس چیز کے ارد گرد شاید بات ہوگی۔ تھاٹ آف دا ویک اباؤٹ الرسالہ مشن، مولانا فیاض الدین عمری صاحب رسالہ مشن کا فوکس مولانا کیا کہہ رہے ہیں، اس سلسلے میں وہ اپنے اظہار خیال فرمائیں گے۔ جی مولانا فیاض صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ آج اگست کی 25 تاریخ ہے اور تھاٹس آف دا ویک میں آپ سے اس ویک کے کچھ اہم ذہنی دریافتیں یا ذہن کو چونکا دینے والی اس ویک کی کچھ باتوں کا آپ سے ذکر یا شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ جیسا کہ ہم سب کو پتا ہے، ہم لوگ اسلام کی دعوت اور اسلام کی صداقت اور اس کا پرچار اور نشر و اشاعت ہمارا موضوع ہے۔ تو اس سلسلے میں ہم پچھلے تقریباً 25 سال سے مصروف عمل ہیں۔ اس سلسلے میں بہت ساری شخصیتوں سے استفادہ رہا اور بہت ساری علمی شخصیات سے ہم نے حصول علم کی کوشش کی، جس میں ہماری مسلم کمیونٹی کے تقریباً ہی سارے حلقے اور افراد شامل ہیں۔ آج جو بات میں آپ لوگوں سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں
وہ یہ ہے کہ جب ایک بندہ خدا عصر حاضر میں خدا کے دین کی نشر و اشاعت اور اس کی دعوت کے لیے نکلتا ہے تو وہ ذہنی بے اطمینانی، ذہنی پیاس، انٹلیکچوئل وینڈرنگ کا شکار بھی ساتھ ہی ساتھ رہتا ہے۔ یہی میرا اپنا بھی حال تھا جب ہم نے ساؤتھ انڈیا کے ایک مشہور و معروف ادارے سے فراغت حاصل کی اور اسلامی دعوت کو اپنی زندگی کا موضوع بنایا، تو ہم نے یہ کوشش کی کہ لوگوں کو اسلام کی طرف بلانے کے ساتھ ہی ساتھ ہم اپنی انٹلیکچوئل وینڈرنگ اور تحور ذہنی کا بھی ازالہ ساتھ ہی ساتھ کرتے رہیں۔ اس سلسلے میں ملک کے تقریباً سارے ہی اہل علم، ان کے لٹریچر، ان کے مراکز، ان کی شخصیات سے ملاقاتیں اور استفادہ ہوتا رہا، لیکن جہاں ہماری سفینہ اپنا اطمینان ظاہر کر سکی، ہماری سفینہ کو جو جودی پہاڑ ملا وہ الرسالہ مشن تھا۔ الرسالہ کی جودی پر پہنچ کر ہمارے سفینے کو لگا کہ اس کی اپنی مطلوب اور مقصود منزل مل گئی۔ ذہن نے کافی اطمینان کا اظہار کیا اور ذہن نے یہ کہا کہ جمود کے دائروں سے نکل کر اجتہاد، تخلیق اور کریٹیو تھنکنگ کے دائرے میں داخل ہونے سے جو فوائد اور جو نشاط اور تبسم، ایمانی تبسم ملتا ہے، وہ جمود والی سوچ اس میں نہیں پایا جا سکتا۔ تو اس ہفتے اسی اپنی متلاشی ذہن کے لیے مولانا کا 91 دسمبر کا رسالہ، دسمبر 91 پیج نمبر 37 کا ایک پیراگراف پڑھتے ہوئے ذہن کو بڑا شوق لگا اور اپنی ماضی کی تلاش اور پیاس دوبارہ اپنے لائف میموری کا حصہ بننے لگی۔ تو دسمبر 91 پیج نمبر 37 سے میں آپ کو ایک پیراگراف پہلے سناؤں گا اور پھر اس کی کچھ ہلکی سی تشریح مثالوں کے ساتھ کرنے کی کوشش کروں گا۔ وہ پیراگراف اس طرح ہے۔ مولانا پٹنہ کے سفر کے تحت لکھتے ہیں۔ پٹنہ میں مولانا کی بہت ساری گفتگو اور انٹریکشن ہوئی، تو پٹنہ کے سفر 91 دسمبر میں اس کا ذکر ہے۔ اس میں سے ایک بات یہ ہے، ایک صاحب نے کہا، پیراگراف اس طرح ہے، ایک صاحب نے کہا کہ اس وقت مسلم دنیا میں بہت سی اسلامی تحریکیں چل رہی ہیں، آپ اپنے اور ان کے درمیان کیا فرق سمجھتے ہیں؟ مولانا کہتے ہیں، میں نے کہا کہ ان مختلف تحریکوں کو وسیع تقسیم، براڈ ڈویژن میں دو قسموں میں بانٹا جا سکتا ہے۔ ایک وہ جو اسلام کو دعوت و تبلیغ کے مشن کے طور پر لے کر اٹھی ہیں، دوسری وہ جو سیاسی انقلاب کے مقصد کے تحت کام کر رہی ہیں۔ ایک کا نشانہ اگر دعوتی اسلام ہے تو دوسرے کا نشانہ سیاسی اسلام، مگر حقیقت یہ ہے کہ وہی تحریک صحیح اسلامی تحریک ہے جو دعوتی اسلام کے لیے اٹھے۔ سیاسی اسلام کو لے کر اٹھنے والوں کا کیس صراط مستقیم سے انحراف، ڈیویشن کا کیس ہے۔ قرآن کے الفاظ میں
وہ اتباع سبل ہے نہ کہ اتباع صراط۔ یہ اس معاملے کا نظری پہلو ہے، اسی کے ساتھ اس کا ایک عملی پہلو بھی ہے، وہ یہ کہ دعوتی اسلام کی موجودہ تحریک زیادہ تر فضائل کی بنیاد پر چلائی جا رہی ہے، جبکہ سیاسی یا انقلابی اسلام کی تحریک دلائل کی بنیاد پر چل رہی ہے۔ اس فرق کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ دعوتی اسلام کے مشن کی صحت کے باوجود امت کا انٹلیکچوئل طبقہ ابھی تک اس سے جڑ نہ سکا۔ یہ طبقہ، جس کو خواص کا طبقہ کہا جا سکتا ہے، وہ اپنی ذہنی ساخت کی وجہ سے بات کو دلائل کے اسلوب میں سمجھنا چاہتا ہے، مگر دعوتی اسلام کے حاملین کا موجودہ انداز خطاب ان کے دلائل پسندانہ مزاج کو مطمئن نہیں کر پاتا۔ اسی بنا پر آج یہ صورتحال ہے کہ امت کے طبقہ خواص کا بیشتر حصہ سیاسی اسلام سے قریب اور دعوتی اسلام سے دور ہے۔ الرسالہ مشن کا خاص مقصد دعوتی اسلام کو دلائل کی بنیاد پر کھڑا کرنا ہے، تاکہ امت کا ذہین اور باشعور طبقہ دعوتی اسلام کی اہمیت کو سمجھے اور اپنے آپ کو اس مہم میں لگائے۔ یہ انتہائی ضروری ہے، کیونکہ امت کا طبقہ خواص جب تک دعوتی مشن میں نہ لگے صرف طبقہ عوام کی بنیاد پر کوئی گہری تحریک برپا نہیں کی جا سکتی اور نہ کوئی بڑی تبدیلی لائی جا سکتی ہے۔ دعوتی اسلام کے موجودہ طریقے کے ذریعے محدود معنوں میں عوام کے اندر کچھ اصلاح کا کام کیا جا سکتا ہے، مگر اصل مسئلہ اسلام کی اثر نو تاریخ بنانے کا ہے، جس کو تجدید دین کہا جاتا ہے، اور حقیقی تجدید دین اس وقت تک ممکن نہیں جب تک وقت کے اہل فکر اور اہل علم کو دعوتی اسلام کا حامی نہ بنایا جائے۔ یہ میں نے جو ہے دسمبر 91 پیج نمبر 37 سے آپ کو ایک سوال اور جواب کو نقل کیا۔ اس پیراگراف کو اگر آپ غور سے دیکھیں گے تو اس کا ہر جملہ، ہر پیراگراف ایک لائبریری ہے اپنی جگہ۔ اس پیراگراف میں مولانا سب سے پہلے یہ کہہ رہے ہیں کہ موجودہ دور میں اسلام کے نام پر ہمالین سرگرمیاں اور تحریکیں چلائی جا رہی ہیں، لیکن اگر ان کی وسیع تقسیم کی جائے تو دو ہی قسمیں ان کی بنے گی، یہ ساری تحریکوں کی، ساری سرگرمیوں کی۔ ایک تحریک وہ ہے جس کو ہم دعوتی اسلام کی نمائندہ تحریکیں کہہ سکتے ہیں، اور دوسری تحریکیں وہ ہیں جن کو سیاسی اسلام یا انقلابی اسلام کی نمائندہ تحریکیں کہہ سکتے ہیں۔ تو مولانا یہ کہتے ہیں کہ دعوتی اسلام کی تحریکیں ہی یہ جو ہے اصل تحریکیں ہیں، باقی انقلابی یا سیاسی اسلام کے نام پر جو تحریکیں چلائی جا رہی ہے وہ ڈیویشن کا شکار ہوئی ہے۔ قرآن کے الفاظ میں وہ اتباع سبل میں پھنس کر رہ گئی ہے، اتباع صراط سے وہ محروم ہو گئی۔ پھر مولانا جو ہے اس پیراگراف میں جو دوسری بات جو کہتے ہیں، بہت ہی شاکنگ بات، دعوتی اسلام کی تحریکیں فضائل پر مبنی کر کے چلائی جا رہی ہے اور انقلابی اسلام کی تحریکیں مبنی بر دلائل چلائی جا رہی ہیں۔ خواص ہمیشہ سے مبنی بر دلائل تحریکوں کے پیچھے جاتے ہیں، مبنی بر فضائل تحریکیں ان کو اتنا زیادہ اٹریکٹ نہیں کر پاتی۔ تو مولانا کہتے ہیں اسی المیے کی وجہ سے امت کا خواص اور انٹلیکچوئل طبقہ سیاسی اسلام کی تحریکوں کا نمائندہ یا ان کا خادم بن کے زندگی گزار رہا ہے، اور وہ دعوتی اسلام سے بہت دور اور جو ہے اپنے آپ کو اس سے بریکٹ نہیں کر پا رہا ہے۔ تو مولانا یہ کہتے ہیں کہ الرسالے کا مقصد یہ ہے کہ جب تک کوئی کام خواص کو مطمئن نہ کرے کوئی گہری اور بڑی تبدیلی لائی نہیں جا سکتی۔ فضائل سنا کر عوام کو تو آپ موبلائز کر سکتے ہیں، لیکن عوام کے اندر کوئی بڑی تبدیلی اور بڑا انقلاب اس کی وجہ سے آ نہیں پائے گا۔
جب تک اس میں خواص نہ آئے، اور خواص صرف اس قیمت پر آئیں گے کہ اس کو صرف فضائل کی بنیاد پر نہ چلایا جائے بلکہ وہ مبنی بر دلائل تحریک ہو، تب جو ہے خواص اس سے اٹریکٹ ہوں گے اور اپنا رول پلے کرنے کے لیے وہ اس میں پارٹیسپیٹ کریں گے۔ تو مولانا یہ کہتے ہیں کہ الرسالہ مشن نے جب اس خلا اور گیپ کو دیکھا تو کوشش کی کہ جو ہے مبنی پر دلائل تحریک چلائی جائے جو دعوتی اسلام کی نمائندہ ہو، دعوتی ورژن آف اسلام کو وہ پروموٹ کرے اور اس کو وہ ریپرزینٹیٹیو بنے۔ تو مولانا نے جو ہے اس سلسلے میں اپنی ساری زندگی لگا دی۔ مولانا کے شروع کے مضامین آپ دیکھیں گے یا شروع کی کتابیں تو آپ واضح طور پر مولانا کی کتابوں کو انہی باتوں میں آپ تقسیم کر سکتے ہیں۔ دعوتی اسلام کی نمائندہ تحریریں، مثلا علم جدید کا چیلنج، الاسلام یتحدی یا گاڈ رائزر، یہ جو ہے مبنی بر دلائل لٹریچر کی ایک جو ہے مولانا کی طرف سے ایک معیاری کوشش ہے۔ اسی طرح اسباق تاریخ آپ دیکھیں گے تو آپ کہہ سکتے ہیں وہ بھی جو ہے اسی قسم کی ایک مولانا کی جو ہے ایک معیاری کوشش ہے۔ اسی کے ساتھ عقلیات اسلام جو مولانا کی کتاب ہے وہ بھی جو ہے اسی گیپ کو پر کرنے کی ایک معیاری کوشش ہے۔ تو بہرحال مولانا کے لٹریچر کو جب ہم دیکھتے ہیں تو کئی باتیں ہمارے ذہن میں آتی ہیں۔ اس میں سے ایک بات یہ ہے کہ مولانا نے اس کام کو ایک غیر معیاری انداز سے نہیں چلایا۔ جیسے مولانا کا ایک مشہور مضمون ہے الفاظ کا رجسٹر۔ تو الفاظ کے رجسٹر میں مولانا یہ کہتے ہیں کہ جہاں معیاری مواد ہو وہاں آپ کا اسلوب اور آپ کے لینگویج بھی جو ہے اتنی ہی معیاری ہونا چاہیے۔ مثلا مولانا نے کئی مثالیں دے کر کہا لوگوں نے علمی باتوں کو صوفیانہ زبان میں جو ہے بیان کرنے کی کوشش کی، جس کی وجہ سے ان کی تحریروں کا امپیکٹ کم ہو گیا۔ تو مولانا نے جہاں اعلیٰ معیار کے مواد کو لیا وہیں اعلیٰ معیار کی زبان کو اختیار کیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مولانا کا جو لٹریچر جو ہے وہ ایک ریڈیبل لٹریچر بن گیا ہے ساری دنیا کے اندر۔ اسلام کے نام پر اگر کوئی ہیلتھی اور رچ لٹریچر اگر کہیں پایا جاتا ہے تو ہمارے اب تک کے مطالعے میں وہ صرف جو ہے رسالہ مشن کا لٹریچر ہی ہے۔ تو مولانا نے کیسے اس پر کام کیا، اس پر میں نے غور کیا تو مجھے کچھ باتیں مثال سے سمجھ میں آئی۔ مثلا جو ہے اس پیراگراف کو پڑھنے کے بعد میں نے جو ہے اس پیراگراف کو سمجھنے کے لیے ایک نقشہ بنایا۔ تو میرے ذہن میں جو نقشہ آیا فارمیشن آف دا قرآن، یعنی قرآن کو اگر آپ دیکھیں گے، قرآن کی جو مواد کی جو ترتیب ہے مولانا جو کہہ رہے ہیں وہ اسی پر جو ہے اتاری گئی ہے۔ مثلا شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی کہتے ہیں کہ قرآن کے اندر 5 باتوں کو فوکس کیا گیا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جو ہے التذکیر بآلاء اللہ، التذکیر بایام اللہ، التذکیر بالموت وما بعدہ۔ تو مولانا کے لٹریچر کو ہم دیکھتے ہیں تو مولانا نے یہ کوشش کی کہ قرآن کا جو یہ فارمیشن ہے اس کی مبنی بر دلائل جو ہے عصری اسلوب میں اس کا مواد اکٹھا کیا جائے۔ تو مولانا نے بہت سکسیسفلی وہ صفحات جو ہے اعلیٰ اللہ، ایام اللہ اور الموت وما بعدہ پر جو ہے لکھے۔ تو میں مولانا نے کیا لکھا اور وہ کیسے ایک آدمی کے مائنڈ کو اسٹرائک کرتا ہے اور کیسے جو ہے ایک وینڈرنگ مائنڈ جو ہے اللہ کے ذکر اور اللہ کے دین کی دعوت پر مطمئن ہوتا ہے، میں اس کی کچھ مثالیں دیتا ہوں۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ قرآن کے اندر بہت زیادہ اعلیٰ اللہ کا ذکر کیا گیا ہے۔ جیسے سورہ رحمان آپ دیکھیں تو شروع سے لے کر آخر تک سورہ رحمان جو ہے اعلیٰ اللہ کے بارے میں یاد دہانی کراتی ہے اور کہتی ہے کہ جو ہے انسان اس کو فار گرانٹیڈ نہ لے۔ تو اعلیٰ اللہ کو مولانا نے کس طرح سمجھایا؟ تو پرانے رسالوں میں بھی اور مولانا کی کتابوں میں بھی اس کی بے شمار مثالیں ہیں۔ ایک مثال آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں۔ مولانا نے جو ہے عقلیات اسلام میں یہ مثال پیج نمبر 60 پر جو ہے نقل کی ہے۔ مولانا کہتے ہیں کہ جو ہے خدا کی نشانی، غالباً اس کا عنوان ہے موضوع کا،
تو یہ 28 اگست 1988 کی بات ہے. جرمنی کے مشہور شہر فرینکفرٹ میں جو ہے ایک ایئر شو ہونے والا تھا. ایئر شو اس طرح طے کیا گیا تھا کہ جیٹ ایئرپلین 10 جیٹ ایئرپلین جو کہ فوج کے استعمال میں ہوتے تھے، تو فوج کو ایک ایئر شو دینا تھا لوگوں کے سامنے. ایئر شو کا نام تھا ایرو تھرو دا ہارٹ، یعنی تیر دل کے پار. اس کو اس طرح ڈیزائن کیا گیا تھا کہ 10 جیٹ ایئرپلین جو ہے ہوا کے اندر فضا میں جا کر دل کا ایک نشان بنائیں گے، اور دل کے نشان میں جو ہے ایک ایرو کا نشان جو ہے وہ جو ہے لگائیں گے. تو جیٹ ایئرپلین جب نکلتے تھے تو ان کے پیچھے سے، ان کے دم سے جو ہے کلرفل دھواں جو ہے نکل رہا تھا. تو اس طرح طے کیا گیا تھا کہ پہلے 9 جہاز جو ہے فضا میں اڑیں گے اور وہ دل کا نشان بنائیں گے، اور 10واں جہاز جو ہے اس سے کچھ سیکنڈ بعد یا کچھ 1 منٹ بعد 10واں جہاز جو ہے اپنا فلائٹ لے گا اور وہ جو ہے ایرو کا نشان بنائے گا. تو ہر چیز بالکل ویل ڈیزائن تھی، اتنی زیادہ ویل ڈیزائن تھی کہ مضمون نگاروں نے لکھا ہے کہ انہوں نے ایمبولینس کا بھی انتظام نہیں کیا تھا. ان کے خواب و خیال میں بھی نہیں تھا کہ کوئی حادثہ پیش آنے والا ہے. تو حادثہ یہ پیش آیا جب 9 ایئرپلین فضا میں اڑ کر انہوں نے ہارٹ کا نشان بنایا، دل کا نشان بنایا، تو 10ویں جہاز کو جا کر اس میں ایرو تیر کا نشان بنانا تھا. اور یہ جو ہے ایک گریٹ ایئر شو تھا جس کو دیکھنے کے لیے 3 لاکھ سے زیادہ حاضرین جو ہے وہاں میدان میں کھڑے ہوئے تھے. تو 10ویں جہاز کے پائلٹ نے کچھ غلطی کی اور اس نے کچھ وقت سے ذرا سا پہلے، کچھ سیکنڈ پہلے اس نے جہاز کو اڑان دی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہ 10واں جہاز جو ہے ان 9 جہازوں میں سے 3 یا 4 جہازوں سے ٹکرا گیا. ٹکرانے کے بعد ایرو تھرو دا ہارٹ جو ہے وہ جو ہے ایک ٹریجڈی میں تبدیل ہو گیا. کئی سو لوگوں کی جانیں گئی، کئی سو لوگ جو ہے زخمی ہو گئے. وہاں رہنے والے حاضرین کہتے ہیں کہ ایسا لگ رہا تھا جیسے جہنمی آگ برس رہی ہے جہازوں کے ٹکرانے کی وجہ سے. قریب میں ٹھہری ہوئی کاریں جو ہے ان کی پیٹرول کی ٹینکس جو ہے پھٹ گئی اور ان میں بھی آگ لگ گئی. دسیوں لوگوں نے جو ہے ہاسپٹلس میں دم توڑ دیا. تو یہ 28 اگست 1988 کا ایئر شو کا ذکر کرتے ہوئے مولانا نے جو ہے ایک مائنڈ بوگلنگ بات وہاں ذکر کی ہے. واقعہ تو سب نے پڑھا، لیکن جو ہے اس واقعے کے اندر خدا کی عظمت کو غالباً مولانا کے علاوہ کوئی بھی دیکھ نہیں سکا. مولانا یہ کہتے ہیں کہ یہ ایئر شو جس کو ایرو تھرو دا ہارٹ کا نام دیا گیا تھا، یہ ویل ڈیزائن تھا اور جو ہے ہر لحاظ سے اس کی پوری تیاریاں کی گئی تھی. تیاریوں پر ان کو اتنا اطمینان تھا کہ انہوں نے قریب میں ایمبولینس کا بھی انتظام نہیں کیا تھا، لیکن پائلٹ کی تھوڑی سی غلطی نے ایئر شو کو جو ہے ایول شو بنا دیا اور جو ہے وہ ایک ایکسیڈنٹل شو بن گیا. تو مولانا یہ کہتے ہیں کہ کائنات کے اندر ہزاروں لاکھوں کھربوں کہکشائیں ہیں. ہر کہکشاں میں ملین بلین پلانٹ اور جو ہے اسٹارز پائے جاتے ہیں، اور یہ ہزاروں کی تعداد میں یہ جو پلانٹ اور ستارے ہیں ان کے بارے میں سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ یہ اتنی زیادہ ویسٹ یونیورس ہے، اتنی زیادہ ویسٹ یونیورس ہے. ایسا لگتا ہے اگر ہم اس کو ایک چھوٹی سی مثال سے سمجھنا چاہیں تو سمجھیے کہ جو ہے کائنات اتنی وسیع ہے اور کروڑوں بلینوں ستاروں کے باوجود ایسا لگتا ہے کہ فضاؤں کے اندر جو ہے دور دور کچھ کشتیاں تیر رہی ہے. پھر سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ جب جو ہے مطالعہ کیا گیا کائنات کا تو یہ پتہ چلا کہ ایک کہکشاں میں بلینوں ستارے اور سیارے ہوتے ہیں. یہ کہکشائیں ہر وقت سفر کرتی رہتی ہیں. سفر کرتے ہوئے ایک کہکشاں دوسری کہکشاں میں داخل ہو جاتی ہے. جب وہ دوسری کہکشاں میں داخل ہوتی ہے تو جس کہکشاں میں وہ داخل ہو رہی ہے اس کے اندر بھی بلینوں ملینوں ستارے اور سیارے ہوتے ہیں، لیکن ایک کہکشاں دوسری کہکشاں سے اتنی سافٹ وے میں نکل جاتی ہے کہ کبھی ان کا کوئی ٹکراؤ نہیں ہوتا.
اس کہکشاں کے ستارے اور سیارے اس کہکشاں کے ستاروں اور سیاروں سے پاس ہوتے ہوئے ذرا بھی کوئی ایکسیڈنٹ کا واقعہ پیش نہیں آتا. تو مولانا یہ کہتے ہیں کہ یہ واقعہ بتا رہا ہے کہ ویسٹ یونیورس میں کتنا ویل کیلکولیٹڈ ڈیزائن کیا گیا ہے اور کتنا وائسلی اور کتنا پاورفل جو ہے مینجمنٹ ہے جو یونیورس کو جو ہے ڈرائیو کر کے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچا رہا ہے. تو مولانا کہتے ہیں کہ یہ خدا کی نشانیوں میں سے عجیب نشانی ہے یونیورس. ابھی آپ نے دیکھا کہ جو ہے کچھ دن پہلے 3 یا 4 دن پہلے چندریان 3 نے مون پر لینڈنگ کی. مون پر لینڈنگ کرنے سے پہلے 2 بار ہمارے اسرو کے سائنٹسٹ فیل ہو چکے ہیں. تیسری بار انہیں کامیابی ملی اور وہ سکسیسفلی وہاں اپنا جو ہے اپنے گیجٹس وہاں اتارنے میں وہ کامیاب ہوئے. تو یہ سب مثالیں بتا رہی ہے کہ دعوتی اسلام کے لیے اگر کام کرنے کا اگر کسی کے اندر ذوق ہو جذبہ ہو تو خدا نے جو ہے سارے قرآن کو اسی کے لیے دعوتی اسلام کے لیے ہی اتارا ہے اور سارے سائنسدانوں کو اور دنیا کے سارے انٹلیکچوئلس کو دعوتی اسلام کو سپورٹ کرنے کے لیے اس کے تائیدی لٹریچر کو کریٹ کرنے کے لیے ہی لگا دیا ہے. اب یہ مسلمانوں کی غفلت اور نادانی ہے کہ وہ سیاسی اسلام کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور سیاسی اسلام کے پیچھے دہوں اور صدیوں سے لگنے کے باوجود وہ ٹوٹلی ناکام اور فیل ہو چکے ہیں. تو ایسے میں جو ہے سی پی ایس کے سمجھنے والے قارئین اور سمجھداروں کے لیے یہ گریٹ اپرچونٹی ہے کہ وہ اس اپرچونٹی کو سمجھے جو مولانا نے جو ہے سمجھی اور اس کے لیے کام کیا. اب ہم دوسری مثال کی طرف آتے ہیں علاء اللہ کو لے کر. مولانا نے جو ہے مائگریٹری برڈس کا ذکر کیا ہے اسی عقلیات اسلام میں اور کہا ہے کہ جو ہے مائگریٹری برڈس کی مثال سے بھی جو ہے دعوتی اسلام کو جو ہے بہت ہی مدلل انداز میں پیش کیا جا سکتا ہے اس مثال سے بھی. مثلا مولانا نے وحی اور الہام کو بتانے کے لیے مہاجر پرندوں کی مثال دی اور بتایا کہ جو ہے مہاجر پرندے سال میں موسموں کے لحاظ سے سفر کرتے ہیں اور یہ جو جب سفر کرتے ہیں تو یہ اتنے ویل ڈیفائنڈ ویز میں سفر کرتے ہیں کہ سائنسدان جو ہے حیرت میں پڑے ہوئے ہیں. جہاں ان کو لمبے سمندروں سے سامنا پیش آتا ہے تو وہاں وہ کسی خلیج یا کھاڑی کا سہارا لیتے ہیں جس کو ہم اردو میں جو ہے آبنائے کہتے ہیں, انگریزی میں جو ہے اسٹریٹ کہتے ہیں. اسٹریٹ STRAIT اسٹریٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے 2 پانیوں کے بیچ میں جہاں کم سے کم جو ہے پانی ہو اور جہاں جو ہے زمینی راستہ جو ہے قریب ہو جائے. تو یہ مائگریٹری برڈس جب سفر کرتے ہیں تو سال میں مختلف موسموں میں جو ہے جب بھی ان کو کہیں سمندروں سے اور جو ہے اس سے سامنا پیش آتا ہے تو وہ جو ہے آبنائے تلاش کرتے ہیں اور آبنائے کے ذریعے جو ہے وہ ایک کانٹیننٹ سے دوسرے کانٹیننٹ میں جو ہے داخل ہوتے ہیں. تو ان کا ڈیزائن بنا کر بتایا گیا ہے سائنسدانوں کی طرف سے کہ ان کا سفر کتنا ویل کیلکولیٹڈ اور ویل ڈیزائن ہوتا ہے. تو مولانا یہ کہتے ہیں کہ پرندوں کو تو یہ پتہ نہیں, انہوں نے کسی یونیورسٹی میں جغرافیہ اور جو ہے راستوں کا علم تو حاصل نہیں کیا, کیسے وہ نسل در نسل جو ہے ایک سکسیسفل جرنی سال میں کئی مرتبہ کرتے ہیں. لیلا فی قریش کے اندر جیسا قریش کے بارے میں بتایا گیا, پرندوں کے بارے میں جو ہے وہ زیادہ بڑے پیمانے پر ہر سال ہوتا رہتا ہے. قریش جو ہے شتا اور صیف کا جس طرح سکسیسفل سفر کرتے تھے, پرندے بھی شتا اور صیف کا جو ہے بہت ہی ویل مینج ویل ڈیزائن سفر کرتے ہیں. گویا کہ جو ہے دعوتی اسلام کے لیے خدا نے جو ہے ہر طرح کی یہاں مثالیں فل کر دی ہے. اب ضرورت ہے کہ دعوتی اسلام کے نمائندے جو ہے ان کو سمجھیں اور ان کو اسلام کی دعوت کے لیے استعمال کریں. اب ہم ایام اللہ کی ایک مثال لیتے ہیں. ایام اللہ جو ہے قرآن کا ایک بہت بڑا پورشن ہے علاء اللہ کے ساتھ. تو ایام اللہ کی مثال جو ہے قرآن کے اندر تو کافی ہے. مولانا نے بھی جو ہے اپنی تحریروں میں جیسے اسباق تاریخ میں اس کو مثالوں سے واضح کرنے کی کوشش کی ہے کہ کیسے ایام اللہ ایک گریٹ مواد ہے تذکیر, تدبر اور جو ہے پوائنٹ آف ریفرنس بنا کر دعا کرنے کا. تو مولانا نے دسمبر کے 91 کے رسالے میں ایک بہت ہی عجیب و غریب واقعہ ذکر کیا ہے
انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا کے حوالے سے، تو واقعہ یہ ہے، فردوسی جو ہے فارسی زبان کا ایک مشہور شاعر ہے۔ فردوسی تقریباً جو ہے اہل علم اس کو جانتے ہیں۔ اس کا جو مشہور شعری مجموعہ ہے اس کا نام ہے شاہنامہ اسلام۔ تو شاہنامہ اسلام جو اس نے لکھا، اصل میں محمود غزنوی نے اس سے درخواست کی تھی کہ وہ ایران کے مسلم بادشاہوں کی سلطنت اور ان کے کارناموں کے بارے میں اشعار میں جو ہے اس کو کوئی مجموعہ تیار کر کے دے، اور وہ اس کو اس کے بدلے ایک کافی بڑی رقم جو ہے انعام میں دے گا۔ تو فردوسی نے اپنا شاہنامہ تیار کیا۔ شاہنامہ تیار کرنے کے بعد محمود غزنوی کے دربار میں اس کو پیش کیا۔ محمود غزنوی نے اپنے وزیر احمد بن حسن آفندی کو حکم دیا کہ وہ فردوسی کو 60,000 سونے کی اشرفیاں انعام میں دیں، لیکن احمد بن حسن آفندی کی نیت بدل گئی اور اس نے سوچا کہ 60,000 سونے کے اشرفیاں دینے کی کیا ضرورت ہے، میں اس کے بدلے اس کو چاندی کی 60,000 اشرفیاں دے دیتا ہوں۔ تو اس نے فردوسی کی خدمت میں 60,000 چاندی کی اشرفیاں پیش کی۔ فردوسی نے جب وہ دیکھا کہ سونے کے اشرفیوں کے بدلے اس کو چاندی کی اشرفیاں ملی ہے، وہ بہت غصہ ہوا اور دربار سے نکلتے ہی وہیں فقیروں اور غریبوں میں اس نے ساری اپنی سونے کے اشرفیاں تقسیم کر دی، اور توس جہاں سے وہ آیا تھا، توس کا رہنے والا تھا، وہاں وہ بڑے غصے سے واپس ہوا اور اس نے محمود غزنوی کی ہجو میں ایک شعر لکھ کر ایاز کے ہاتھ میں تھما دی۔ ایاز جو ہے وہ بھی جو ہے وزیر تھا محمود غزنوی کا۔ تو ایاز کے ذریعے محمود غزنوی کو فردوسی کے غم و غصے کا اور احمد بن حسن آفندی کی گڑبڑ کا جو ہے جب اس کو خبر ہوئی تو محمود غزنوی بہت غصہ ہوا، اور اس نے پھر جو ہے کئی گدوں پر جو ہے 60,000 اشرفیوں کے تھیلے لاد کر فردوسی کے پاس بھیجے اور اس سے معافی بھی مانگی۔ تو انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا کے حوالے سے مولانا نے لکھا ہے، اور میں نے بریٹانیکا میں چیک کیا اس کو، تو وہاں وہ بات موجود ہے کہ جب سونے کی اشرفیوں کا قافلہ توس میں ایک گیٹ سے داخل ہو رہا تھا، تو عین اسی وقت میں دوسرے گیٹ سے فردوسی کا جنازہ جو ہے دفنانے کے لیے، تدفین کے لیے لے جایا جا رہا تھا۔ ایک گیٹ سے اس کا انعام توس میں داخل ہو رہا تھا، تو دوسرے گیٹ سے اس کا جنازہ تدفین کے لیے قبرستان لے جایا جا رہا تھا۔ تو مولانا نے اس واقعے کو بریٹانیکا کے حوالے سے نقل کر کے نیچے ایک پیراگراف لکھ دیا ہے کہ جو لوگ دنیا کے لیے کام کرتے ہیں ان کو یہ جاننا چاہیے کہ دنیا کا انعام پانے سے قبل ہی غالباً وہ جو ہے اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، اور وہ اس قابل بھی نہ ہوں گے کہ وہ اپنا انعام پا سکیں۔ لیکن جو لوگ آخرت کے لیے ایکٹیو ہوں گے، سرگرم ہوں گے، ان کو اس طرح کی محرومی کا خدشہ نہیں ہوگا، کیونکہ آخرت کی دنیا ایسی دنیا نہیں ہے جہاں آپ کو اپنے انعام سے محرومی ملتے ہے۔ تو مولانا نے ایک واقعے کو جو ہے اپنے دعوتی اسلام کا موضوع بنایا اور انسان کے ذہن میں بات بٹھانے کی کوشش کی کہ آخرت کا انعام وہ مس نہیں ہونے والا ہے، دنیا کے انعام مس ہو سکتے ہیں جیسے فردوسی کا انعام کا معاملہ ہے۔ تو گویا کہ مولانا نے جو ہے بہت ہی سکسیسفلی دعوتی اسلام کو سمجھانے کے لیے یا آخرت کے معاملے کو سمجھانے کے لیے ایام اللہ سے جو ہے اسلامی تاریخ سے ایک بہت ہی اچھی یہ مثال پیش کی، جس کو پڑھ کر میں خود بھی بڑا جو ہے دنگ رہ گیا۔ اسی طرح مولانا جو ہے علی اسلام میں جو ہے الموت وما بعدہ جو قرآن کا ایک بہت بڑا حصہ ہے، اس سلسلے میں بھی مولانا یہ کہتے ہیں کہ اب دنیا کے اندر جو سب سے زیادہ دلچسپی کا موضوع جو ہے تھناٹالوجی ہے۔ تھناٹالوجی کا مطلب ہے موت اور موت سے متعلق اسٹڈیز۔ تو اب تقریباً جو ہے دنیا کی بہت ساری یونیورسٹیز میں تھناٹالوجی کا شعبہ بھی پایا جاتا ہے، یعنی اس کے اندر جو ہے اسٹوڈنٹ جو ہے موت اور موت سے متعلق چیزوں کی اسٹڈی کرتا ہے۔ تو مولانا یہ کہتے ہیں کہ قرآن کے اندر رچ مواد ہے موت اور موت کو لے کر، کہ موت کے وقت انسان پر کیا گزرتی ہے، کیا اس کی سائیکالوجی ہوتی ہے، کن حالات سے وہ دوچار ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو ایک انگریز نے بھی بہت صحیح بات کہی تھی، قرآن کا سب سے مشہور کن حصہ ایسکیٹولوجی ہے۔ ایسکیٹولوجی کا مطلب ہوتا ہے وہی علم الآخرہ۔
علم الآخرہ کو انگریزی میں غالباً اسکیٹولوجی کہتے ہیں. تو ایک انگریز نے بھی بہت ہی صحیح کہا کہ جب ہم قرآن کو پڑھتے ہیں تو اس کا سب سے مشہور کن حصہ جو ہے آخرت سے متعلق جو پورشن ہوتے ہیں وہ بہت ہی انسان کے لیے وجد آمیز ہوتے ہیں اور بہت ہی اسٹرائکنگ ہوتے ہیں. تو آخر میں اپنی بات کو اس طرح کنکلوڈ کروں گا کہ دنیا کے اندر ایک طرف جو ہے الہادی مفکرین جو ہے دھوم مچائے ہوئے ہیں اور شر اور فساد میں پڑ گئے ہیں اور لوگوں کو شر اور فساد میں ڈال رہے ہیں. عین اسی وقت میں ہمارا انٹلیکچوئل طبقہ سیاسی اسلام کے پیچھے پڑا ہوا ہے اور دنیا کے لیے وہ جو ہے اسلام کی امیج کو بگاڑنے کی خدمت انجام دے رہا ہے. ایسے وقت میں رسالہ مشن جو ہے صحرا میں سمجھیے جو ہے پانی کا ذخیرہ ہے. جب ہر طرف گڑبڑ مچی ہوئی ہے، ذہنی انتشار پھیلا ہوا ہے، اس وقت جو ہے رسالہ مشن ہمیں جو ہے قرآن کے اسلوب پر عصر حاضر میں دعوتی اسلام کی کیسے نمائندگی کی جائے، کیسے جو ہے ڈیلی واقعات سے سائنٹیفک اسٹڈیز سے جو ہے تذکیر اور دعوت کے لیے ہیلپ لی جائے. اس سلسلے میں مولانا نے بہت ہی زیادہ معیاری اور رچ کام کیا ہے اور ہر داعیہ اسلام کے لیے جو ہے ایک عظیم تحفہ اور ایک عظیم محنت سے اس کو جو ہے آزادی دی ہے. تو ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ مولانا کی اس خدمت کو قبول فرمائے اور اس سے کما حق ہو مجھے اور آپ کو استفادہ کرنے اور اپنے ایمان کو ایک زندہ ایمان اور اپنی دعوتی سرگرمی کو ایک زندہ دعوتی سرگرمی بنانے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے اور ہمیں دنیا اور آخرت کے اجر سے نوازے. آمین. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ فیاض صاحب نے مولانا نے اس طریقے سے اس دور میں دعوتی اسلام کے مقصود کو اور دعوتی اسلام کیا ہے اس کو مختلف طریقوں سے ثابت کیا. اور ہم جو پہلے طے ہی نہیں کر پائے تھے کہ اسلام کا اصل نشانہ، دعوت کا اصل نشانہ سیاست ہے، اقتدار ہے، خلافت ہے یا جنت آخرت ہے، یہ طے نہیں کر پائے تھے. تو مولانا نے دنیا کی بے ثباتی اور خدا کے تخلیقی نقشے کے مطابق مختلف مثالوں سے ہمیں بتایا کہ واقعی میں دعوتی اسلام کیا ہے، سیاسی اسلام کیا ہے، اور اس کے لیے علمی کیا کیا رہنمائیاں ہیں. ایک تو قرآن و حدیث کی شکل میں واضح ہے، دوسرا کائنات میں جو بھی واقعات ہو رہے ہیں وہ خود دعوت اسلام کے حق میں ہیں، نہ کہ جو ہے نا سیاسی اسلام کے حق میں. تو فردوسی کا جو واقعہ مولانا نے ذکر کیا ہے وہ یقیناً بار بار پڑھنے کا واقعہ ہے. وہ کہ دنیا کا جو بھی انعام کسی انسان کو ملتا ہے تو وہی انجام ہوتا ہے کہ اس انعام کو لینے سے پہلے ایک طرف سے ہمارا جنازہ نکلتا ہے، دوسری طرف سے ہم تک انعام پہنچتا ہے. تو اسی طرح سیاسی اسلام کی جو بھی ہنگامے اگر کہیں واقعہ بھی ہو جاتے ہیں تو پھر مسئلہ وہی رہتا ہے. ایک طرف قیامت آ کر کرنے والی ہے اور دوسری طرف ہم جو ہے انقلاب یا اس کا جشن منانے کے لیے ہمارا وجود ہی نہیں رہے گا. تو کتنا زیادہ زور دینا ہے کہ دعوتی اسلام کیا ہے اور وہی اصل چیز ہے، باقی سب ساری چیزیں نداولھا بین الناس ہے. جو حقیقت میں گول ہوگا وہ فرد کی نجات کا ذریعہ کیا ہے، دعوتی اسلام کیسے لوگوں کو سمجھ میں آ جائے، اس کے لیے تیاری کرنا ہے اور خود سمجھنا ہے ان باتوں کو. کئی باتیں جو مولانا کہنا چاہتے ہیں وہ سی پی ایس میڈیا ایکٹیویٹیز میں مختلف موضوعات کی شکل میں ایک سلسلے میں پیش کر دی گئی ہیں. ماشاء اللہ ہمارے فیاض صاحب نے ہم کو اس مختصر سی
سے وقت میں چند مثالیں دے کر کافی باتیں ہمارے سامنے رکھیں. مزید ہمارے ساتھیوں سے گزارش ہے کہ اپنے تاثرات یا اپنا کچھ اس میں ایڈ کریں. خطیب اسرار الحسن صاحب کچھ فرما سکتے ہیں؟ ہاں، فیاض صاحب نے جو کہا شروع میں کہ ہم لوگ دعوت کے لیے نکل پڑے، لیکن ہمارا سفینہ جو ہے نا رسالہ کے جوری پہ جا کے رکا. تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس سفینے میں فیاض صاحب کے ساتھ ہم لوگ شامل رہے اور فیاض صاحب کی مینٹرنگ میں ہم اس جوری تک پہنچ سکے. اس سفینے کو بنانے میں ہمارے فیاض صاحب کا بہت بڑا رول رہا. اور دوسری بات جو مولانا نے کہی کہ دعوت کو مبنی بر دلائل رسالہ کا جو کام ہے وہ یہی کہ دعوت کو مبنی بر دلائل کریں. اور اس کے لیے مولانا نے جو لطیفہ تیار کیا ہے واقعی جب ہم پڑھتے ہیں جیسا خصوصاً مولانا کی کتاب ہے اللہ اکبر ربانیہ، ایک صفحہ کا مضمون ہے، لیکن ایک مثال سے مولانا جس طرح اس کو خدا پر یا آخرت پر اپنے مضمون کو ختم کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ وہ گویا کتنا زیادہ مولانا خدا اور آخرت پر فوکس کرتے. بہت ہی زیادہ فوکس انسان جو ہر طرح سے ڈسٹریکشن سے اپنے آپ کو بچایا ہو، وہی انسان اپنے آپ کو اس طرح سے خدا اور آخرت پر فوکس کر سکتا ہے. کیونکہ دنیا میں اتنا زیادہ ڈسٹریکشن ہے، یعنی انٹرٹینمنٹ کے نام پر بھی، ریسرچ کے نام پر، علم کے نام پر، ہر ایک کے نام پر ڈسٹریکشن موجود ہے. لیکن مولانا اتنا زیادہ لطیفہ اور اتنا زیادہ پڑھنے کے باوجود اور اس اپنے علم کو جو خدا اور آخرت پر اس کو ختم کیا، یعنی خدا اور آخرت کے لیے اپنے علم کا استعمال کیا. یہ ایک رسالہ مشن کا بہت بڑا پلس پوائنٹ ہے اور ہمارے لیے بھی ایک رہنمائی ہے کہ ہم بھی اسی خطوط پر چلیں اور اپنے آپ کو اسی طرح فوکس کریں. فیاض صاحب نے آج جو اسپیچ دی، گزشتہ بار جو دیے تھے اس میں آپ کی جو ڈلیوری تھی فاسٹ ورڈس کی بہت زیادہ فاسٹ تھی، لیکن اس بار جو آپ نے آپ کے الفاظ کی جو ڈلیوری تھی بالکل مناسب اور متوازن تھی اور بہت ہی اچھے انداز سے آج میں آپ نے اپنی باتیں پیش کی. جزاک اللہ. مولانا عنایت اللہ صاحب. عنایت اللہ عمری صاحب سن رہے ہیں؟ ظہیر الدین بھائی، پروفیسر ظہیر الدین صاحب. جی السلام علیکم. میں درمیان میں شامل ہوا، شروع سے میں نہیں تھا. اچھا، لاسٹ میں کچھ بولنے کی کوشش کروں. جی سراج الرحمان قریشی صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا پروگرام اگرچہ کہ فیاض صاحب سب کو خطاب کر رہے تھے، لیکن میں محسوس ایسا کر رہا ہوں کہ وہ پرسنلی میرے سے خطاب کر رہے ہیں کہ کیا مواقع ہیں اور آگے مجھے پرسنلی کیا کام کرنا ہے. تو مجھے گویا کہ وہ جو ہے نا گائیڈ کر رہے تھے کہ تم کو نیکسٹ یہ نہیں یہ کرنا ہے اور یہ کرنا ہے، یہ دیکھو یہ مواقع ہیں. اور اس طرح سے گویا کہ جو ہے اجتماعی طور پر وہ بات بتا رہے تھے کہ انفرادی طور پر فوکسلی مجھے گائیڈ کر رہے تھے. اس سینس میں آج تک پورا درس میں سنا اور مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ آگے کے مجھے کیا کر لینا ہے. بارک اللہ فیک. السلام علیکم. الباسط عمری صاحب. السلام علیکم. السلام. جی آج کا سیشن بہت تھرلنگ تھا
بہت زبردست ماشاءاللہ ایاز صاحب نے وضاحت کی، اور آپ جو آرٹیکل بھیجے تھے اس سے اور زیادہ اچھا ہو گیا، سننے سے پہلے جو ہے اس کو پڑھنے کا موقع ملا تو بات بہت اچھے سے سمجھ میں آئی. جزاک اللہ خیرن. ہمارے تنویر الہی صاحب بھی ہیں، وہ کچھ پیش کریں اس مسئلے پر. السلام علیکم. جی زیادہ کچھ کہنے کا نہیں، لیکن وہی جزاک اللہ فیاض بھائی، بہت اہم نقطے پر آپ نے جو ہے ہمارے یاد دہانی کی. میں ابھی سوچ رہا تھا کہ اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے کہ انہیں دعوتی نہج پر جو بھی تنظیمیں اٹھی یا جو بھی موومنٹس ہیں اس کا صرف فضائل پر کیوں ہے، اور جبکہ انقلابی تحریکیں کے لیے دلائل کا انبار موجود ہے. تو ظاہر سی بات ہے اس کا جواب بھی ہم لوگوں کو مولانا کی لٹریچر سے ملتا ہے کہ جو ہے لٹریچر خود بھی ویسے ہی ہے. فضائل کی لٹریچر جو ہے صرف فضائل پر ہیں، یعنی اور انقلاب لٹریچر سب جو ہے سیرت کے موضوع پر کے ضمن میں رسول اللہ علیہ وسلم کے وہی چیزوں کو اجاگر کیا گیا ہے جو جس میں جو ہے جنگ و قتال یا اس طرح کی باتیں کی گئی ہوں. مطالعہ سیرت شاید مولانا نے خود لکھا ہے کہ جو ہے غالباً ایک پہلی کوشش تھی کہ جو ہے سیرت کو جو ہے اثر نو ایز اٹ از جو ہے پیش کیا جائے. تو شاید اسی وجہ سے شاید سیاسی تحریکیں اور جو ہے اس طرح کی یعنی پولیٹیکل ایکٹیویزم پر جو ہے زیادہ زور اسی لیے دی، حالانکہ ان کے پاس بھی کیا کہتے ہیں ایویڈنس قرآن اور حدیث سے ہی حوالہ جاتے ہیں. ابھی جو اسرار صاحب نے ایک چیز شیئر کی تھی وہ ڈاکٹر افضل حق کے اس میں میں خود بھی ایک بار ویڈیو میں وہ ان کو کہتے سنا تھا، لیکن اس کا کسی نے جواب دیا، یہ بہت اچھا لگا وہ پڑھ کے جو جگہ. تو شاید اسی وجہ سے جو ہے لوگ زیادہ تر انقلابی تحریک پر جو ہے زیادہ ان لوگوں کا مائنڈ جو ہے ایڈریس کیا کہتے ہیں ایڈریس ہوتا ہے، نہ کہ دعوتی اسلام پر. جزاک اللہ. ماشاء اللہ تنویر صاحب نے پھر دوبارہ یاد دلا دیا کہ واقعی میں وہ کیا چیز ہے. دلائل پر مولانا خود مانتے ہیں کہ دلائل پر کھڑی ہوئی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہی مسئلہ مضاحات کا شروع ہو گیا. مضاحات کی وجہ سے بظاہر دلائل نظر آئے کہ دعوت ہے، ساری تاریخ اور سارے آیات وہ سب مضاحات کی نظر ہو گئی، اور زمانہ جو ہے نا کمیونزم، سوشلزم اور مختلف نیشنلزم ایسے اصطلاحوں میں زمانہ چل رہا تھا. تو بظاہر اس کی وضاحت میں ہی، اس کے مضاحات میں ہی اسلام کی تشریح ہو گئی. یعنی جیسے مادی تشریح ہو گئی ایسے ہی ہو گیا اسلام کے بارے میں. اور کچھ کہنا چاہ رہے ہیں ہمارے تنویر صاحب؟ کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ نہیں شکریہ. وہی وہ حدیبیہ کے اس ضمن میں ایک بات تھی کہ کوئی جواب اس میں جو دیا ہے شاید آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا، بہت کون سا ہے میں پتہ نہیں، اچھا لکھا انہوں نے. اور یہ بھی وہ فتح مبین کے سلسلے میں وہ جو بات آئی تھی، شاید یہ بات ہو سکتی ہے کہ یہ اب آؤٹ آف دا کانٹیکسٹ ہے. اقبال صاحب کیا بولیے. وہی کہ کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ابو سفیان کی بات پر جو ہے مطلب یعنی ان کو مانا نہیں، جبکہ فتح مبین کی خبر پہلے سے پیشگی طور پر پتہ تھی، یا تھوڑی بہت وہ جو انگریزی کے لفظ ہے اسکرمش، یعنی تھوڑی بہت لڑائی یا جھڑپ کہہ سکتے ہیں، اس طرح کی چیزیں ہوئی ہیں، نہ کہ واقعی میں ایک فل فلیڈج وار تو نہیں ہوا تھا. لیکن اس کے باوجود اللہ کے رسول جو ہے آگے بڑھے، ابو سفیان کی بات کو نہیں سنا، کسی نے منوانے کی کوشش کی تو نہیں مانے. تو شاید یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ کسی کے خلاف ظلم ہو رہا تھا، تو یعنی معاہدہ اسی لیے جو شاید انہوں نے
نہیں مانا. یہ اس طرح کی بہت سی باتیں ہو سکتی ہے، لیکن وہ جو جواب ہے آپ سب لوگ جب بڑے اچھے انداز سے، کون سا ہے وہ جب وہ جاننا چاہتا تھا، سوری، جو جواب لکھے تھے اسرار بھائی. اثرات صاحب کچھ فرمائیے. جی ہاں، میں بتا دیا نا. نہیں تنویر ٹھیک صاحب سر. کچھ پوچھ رہے ہیں. ٹھیک ہے اچھا، اور تنویر کبھی صاحب. فون آ گیا، میں سن نہیں سکتا. اچھا نہیں، وہ مطلب سی پی ایس سے جڑے ہوئے ہیں صاحب یا کوئی اور ہیں؟ پھر وہ بعد میں بعد میں ٹھیک ہے. دیکھ لیں گے انشاءاللہ. جی جی، وہ فیاض صاحب صاحب سی کچھ پی ایس فرما. سے جڑے ہوئے ہیں، جی جموں جی. کشمیر کے ہیں. طارق فلو صاحب وہ ڈاکٹر بھی ہیں پیشے سے، ماشاءاللہ. فیس بک میں وہ بہت زیادہ ایکٹیو رہتے ہیں. جو لوگ مولانا پر بس ایسے ہی اتہام یا بہتان وغیرہ لگاتے ہیں نا، تو اس کا ماشاءاللہ بہت اچھے سے جواب دیتے ہیں. وہ ہماری اس میں بھی شامل تھے. طارق کلو بول کے ہیں. جی جی، اچھی بات، شکریہ بات. ہاں جی 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 سوری فار ٹیکنگ آؤٹ آف دا کانٹیکسٹ. جی فیاض صاحب کچھ فرمانا چاہ رہے ہیں. ہاں، جو تنویر الہی صاحب جو ہے شاید یہ پوچھنا چاہ رہے تھے کہ جواب دینے کی کیا ضرورت ہے کہ مولانا کو. وہ تو مولانا نے جو ہے نا کافی لکھا ہے ہر چیز پر. اب ضروری کسی مجلس میں جو ہے آدمی بحث کرتا رہے. عمر آباد بھی جب آئے تھے مولانا تو ایسی دسیوں باتیں تھیں جس پر مولانا جواب نہیں دیتے تھے. بولتے تھے اچھا چھوڑ دیجیے کو بولتے تھے. جب یہ دیکھتے تھے مخاطب سمجھنے کے لیول پر نہیں ہے بات کو، وقت لگے گا اس کو، اور تو مولانا بولتے تھے اچھا اس بات کو چھوڑ دیجیے بولتے. تو یہی ہے. باقی جو ہے نا رسول اللہ نے جو ہے صلح کو یہ کر کے جو ہے تھوڑی جنگ کی، جیسا کہ خود وہ مضمون نگار کہتا ہے. اس کے بعد تو کوئی جنگ نہیں ہوئی نا صلح حدیبیہ کے بعد. وہ فتح مکہ میں تو جو ہے نا معاف کر دیا گیا. جنہوں نے کہا کہ الیوم یوم الملحمہ، تو رسول اللہ نے ان کے ہاتھ سے جھنڈا لے لیا. تو بات تو وہی ہوگی. جب امن کو جو ہے زیادہ مؤثر طریقے سے نافذ کیا جا سکتا ہے تو اس کو ویک طریقے سے کیوں نافذ کریں گے اس وقت. جب امن کو جو ہے رسول اللہ بطور فیصلہ کن جو ہے ایکٹر کے کر سکتے تھے، تو اب ویک ایکٹر کے کیوں کریں گے اب. صحیح بات. یہ اور کچھ بات ہے؟ کہاں عنایت صاحب، عبدالسلام صاحب؟ عنایت صاحب کچھ سفر پر ہیں. عبدالسلام صاحب تو کہہ سکتے ہیں. عبدالسلام صاحب. جی جی ہاں، آج کا جو ٹاک تھا واقعی حساسیت کو بڑھانے والا تھا میرے لیے. مولانا کے آرٹیکلز پڑھتے ہیں تو واقعی حساسیت بڑھتی ہے، اور آدمی سبل سے صراط مستقیم کی طرف آنے لگتا ہے. آج کا ٹاک بھی میرے اندر حساسیت کو بڑھانے والا تھا. فردوسی کی جو مثال تھی اس کو لے کر میں بہت زیادہ سوچ رہا ہوں کہ کہیں میرا واقعہ بھی ویسا ہی نہ ہو جائے کہ ایک طرف دنیا کے انعامات کی انٹری ہو رہی اور دوسری طرف اس کا جنازہ نکل رہا ہے. واقعی یعنی آخرت رخی زندگی، آخرت رخی سوچ بن جاتی ہے. مولانا کا لٹریچر اعلیٰ اللہ ایام اللہ الموت و ما بعد، تو واقعی یعنی حساسیت کو بڑھانے والا آج کا ٹاک تھا. خاص طور سے الموت و ما بعدہ کی جو مثال تھی فردوس کی، یہ واقعی ہلا دینے والی مثال تھی. جزاک اللہ خیر. یہ اور کچھ ایک صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟
ظہیر بھائی تو رہ گئے. ظہیر بھائی جی السلام علیکم. جیسا میں پہلے عرض کیا کہ میں اصل میں درمیان میں شروع ابتدا کہاں سے کی صاحب نے یہ تو میں سن نہ سکا. جتنی بات میں نے سنی ہے اس سے وہ یہ بتا رہے تھے کہ دعوت پہ فوکس ہٹ گیا امت کا، تو جس کی وجہ سے سیاسی یا دوسری چیزوں پہ ہم لوگوں کی توجہ ہو گئی، اور اس طرف لوگ ہیں نا اپنی صلاحیتوں کو اور اپنی جو بھی سرمایہ یا جو بھی تھا اس طرف لگانے سے کوئی نتیجہ نہیں نکلا. تو دعوت کا جو ڈیریلمنٹ ہو گیا تھا این اس وقت ہوا ہے جب کہ دنیا جو ہے اسلام کی طرف بڑھ رہی تھی. بہت ہی یعنی اتنا واقعہ اتنا سنگین ہے کہ دنیا جس وقت اسلام کی طرف بڑھ رہی تھی اس وقت مسلمانوں کا رخ جو ہے سیاست کی طرف ہو گیا. تو اس سے بہت زبردست نقصان جو ہے زندگی مسلمانوں نے خود اس دین کو پہنچایا ہے یہ نظریات کی وجہ سے. تو یہ ڈیولپمنٹ کو مولانا نے پھر گاڑی ٹریک پہ لائی ہے، مولانا کے لٹریچر نے اور مولانا کی تحریروں نے. تو جس طرف فوکس ہونا چاہیے تھا اسے دوبارہ مولانا نے اس چیز کو واضح کر کے بتایا کہ اصل نشانہ جو ہے دعوت اور آخرت ہے، اور بجائے اس کی ہم دوسری چیزوں میں الجھ کر کتنا بڑا خود اپنا خدا کے دین کے لیے کتنے کے مسائل پیدا ہو رہے ہیں. تو یہ بہت ہی اہم باتیں ہیں صاحب نے جو بتائیں مختلف مثالوں سے تاریخی میں. دعوت کو اگر آدمی نشانہ نہ بنائے تو دنیا تو اس کو دوستی کے جیسے حالات ہر آدمی پہ آ سکتے ہیں، پھر اسی جیسا معاملہ ہر آدمی کا ہو سکتا ہے. تو یہ چیزوں سے آدمی عبرت اور نصیحت لے کر رہنا آدمی ہے نا صحیح جو مولانا نے ٹارگیٹ دیا ہے دعوت معرفت اور دعوت، تو اس پر ہم کو فوکس کرنا چاہیے. یہی جو ہے مولانا کی تحریروں کا اور دین کا خلاصہ ہے. جی بس اتنا ہے مجھے اچھا ہے. جی اب ٹھیک ہے انشاءاللہ. فیض صاحب کچھ آخری بات کہنی ہے تو کہہ دیجیے اس سلسلے میں. نہیں ٹھیک ہے کافی ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ آج کے مجلس ہم اسی پر ختم کرتے ہیں. سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ بحمدہ.